الذين أنعم الله عنهم بالسعي البيت وطهرهم تطهيرا. اللہ کی شادیوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ خداوند عالم نے آسمان کو خلق کیا، خلق السماوات بنا. اللہ نے آسمان کو خلق کیا اور زمین کو خلق کیا. پھر اس کے بعد آگے فرماتا ہے واختلاف السنتکم والوانکم، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ اس نے تمہاری رنگوں کو، صورتوں کو الگ الگ بنائے اور تمہاری زبانوں کو بھی الگ الگ بنا دیا تاکہ تم خداوند عالم کی معرفت حاصل کرو. اس لیے کہ انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کی تمام رسول اس لیے آئے تاکہ انسان اللہ کی معرفت کرے. تمام کتابیں اس لیے نازل ہوئی ہیں تاکہ انسان اللہ کی معرفت حاصل کرے. آئمہ ابو علیہ السلام نے تمام پریشانیاں اس لیے اٹھائی کہ انسان اپنے رب کو پہچانے. اور تاریخ بشریت میں اگر ہزاروں سال بھی کوئی جنم لے کے زندگی گزارے تو شاید اتنی بڑی بات نہ کہہ سکے جو امام نے ایک چھوٹے سے فکرے میں کہتے ہوئے ارشاد فرمایا، مالک جس نے تجھے دو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا. تو اس اعتبار سے انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اللہ کی معرفت. چونکہ انسان کو جتنی معرفت ہوگی اتنے ہی کمال اس کے اندر پیدا ہوں گے. فضیلتوں کا راستہ معرفت ہے اور رذیلتوں کا راستہ معرفت کا نام ہے. مثلاً فضیلتوں کا راستہ معرفت کیسے ہے؟ فضیلتوں کا راستہ معرفت اس طریقے سے ہے کہ جب انسان کو یہ یقین ہو گیا کہ موت و حیات خدا کے ہاتھ میں ہے تو پھر بزدلی پیدا ہے. جب انسان کو یہ یقین ہو جائے گا کہ خدا کے ہاتھ میں ہے موت و حیات، بزدلی کیوں پیدا ہوگی جب اللہ کے ہاتھ میں موت و حیات؟ پھر اس کے بعد جب انسان کو یہ یقین ہو جائے گا کہ میرے رزق کا ذمہ دار میرا مالک ہے تو دوسرے کے دروازے پہ کبھی نہیں جائے گا. جب انسان کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ میں جس حالت میں ہوں میرا پروردگار دیکھ رہا ہے تو پھر کبھی گناہوں کے قریب نہیں جائے گا. تو جتنے بھی انسان کے لیے معرفت جتنی منزل کمال کو پہنچتی چلی جائے گی کہ انسان اتنا ہی بہتر ہوتا چلا جائے. اس کے بعد قرآن مجید میں کیا کہا؟ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہاری صورتوں کو الگ الگ بنایا. جب ہم تفسیر میں اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اگر ہم سب کی صورتیں ایک جیسی ہو جاتی نہ یہ پتہ چلتا آقا کون ہے، نہ یہ پتہ چلتا خادم کون ہے، نہ یہ پتہ چلتا بیٹا کون ہے، نہ یہ پتہ چلتا کہ باپ کون ہے، نہ یہ پتہ چلتا کہ مثلا قرض دار کون ہے، نہ یہ پتہ چلتا کہ قرض خواہ کون ہے. تو ہماری صورتوں کو الگ الگ بنانا اس بات کی دلیل بنا تاکہ انسان کی زندگی کا کاروبار چلتا رہے. اگر ہم سب کی صورتیں ایک بنا دیتا تو ایک دن
بھی ہماری زندگی چل نہیں سکتی تھی، 1 گھنٹہ بھی زندگی نہیں چل سکتی تھی، اس لیے کہ مال کوئی اور منگاتا اور پہنچ جاتا کسی اور کے یہاں، مال کوئی اور منگاتا پہنچ جاتا کسی اور کے یہاں۔ کہتے ہیں کہ ایک ماں کے 2 بیٹے ایک صورت کے تھے، بیمار کوئی ہوا تھا اور دوا ماں نے کسی اور کو پلا دی تھی۔ جب ایک ہی شکل میں ماں اتنا فرق کر سکتی ہے تو دوسرے کیسے پہچان سکتے ہیں؟ ذرا غور کرو کہ مالک نے یہ صورتوں کو الگ الگ بنا کے ہمارے اوپر کتنا احسان کیا۔ اس صورت میں میری معرفت، میرا تعلق چھپا ہوا ہے۔ ارے کوئی شکل و صورت کا انسان جو ہے اس کو مثلا لطیف کہتے ہیں، اس کو مثلا غفار کہتے ہیں، اس کو مثلا ستار کہتے ہیں، اس کو مثلا یاسین کہتے ہیں، اور اس کے بعد قدرت خدا کا ہم اندازہ کریں، نقشہ بالکل سب کا وہی ہے اور رنگ ذرا سا الگ الگ قرار دے دیا اور مالک کی معرفتوں کا اندازہ ہو جائے کہ ایک ہی نقشے میں اس نے ہزاروں رنگ بھر دیے۔ وہی تو پروردگار ہے جو ایک صورت میں لاکھوں رنگ، ایک ہی صورت میں اس نے لاکھوں رنگ بھر دیے، اربوں خربوں رنگ بھر دیے، اور رنگوں خربوں رنگ ہر کی معرفت الگ الگ، ہر کا نشان الگ الگ۔ یہاں تک کہ انسان کو یہ پیشانی پر جو پڑی ہوئی شکلیں ہیں ان کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا، اس کی بڑی بڑی نعمتوں کا کیا شکریہ ادا کرے گا؟ محمد حنفیہ سے امام صادق نے پوچھ لیا، بتایا خدا نے یہ پیشانی پہ جو شکلیں پیدا کی ہے آپ ان کی مصلحت جانتے ہو؟ قدرت نے کیوں پیدا کی؟ کہا میں تو نہیں جانتا، آپ بتا دیجئے۔ کہا اسی لیے کہ کہیں سر کا پسینہ آنکھ میں نہ پہنچ جائے اور آنکھ کو خراب نہ کر دے، اس لیے مالک نے یہ پیشانی پہ شکل بنا دی کہ کچھ پسینہ ادھر کو بہ جائے اور کچھ پسینہ ادھر کو بہ جائے۔ جس کی شکلوں کا جواب نہیں لا سکتے اس کی بڑی رحمتوں کا جواب ہے۔ آدھا پسینہ ادھر سے نکل گیا، آدھا پسینہ ادھر سے نکل گیا۔ کتنی بے پناہ خداوند عالم کی معرفت، انسان اگر غور کرے تو معرفت خدا کتنی عظیم ہے۔ پھر اس کے بعد السنتکم و الوانکم، تمہاری زبانوں کو الگ الگ بنایا۔ زبان سب کی بناوٹ میں ایک جیسی ہے، کوئی عربی بول رہا ہے، کوئی فارسی بول رہا ہے، کوئی ہندی بول رہا ہے، کوئی اردو بول رہا ہے، کوئی تیلگو بول رہا ہے، اور اردو میں بھی نہ جانے کتنی زبانیں الگ الگ ہیں۔ کوئی لوٹا بولتا ہے تو کوئی لوٹا بول دیتا ہے، کوئی موٹا بولتا ہے تو کوئی موٹا بول دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے نہ جانے کتنی زبانیں ہیں، مگر زبان کا انداز ایک ہے۔ اور اس کے بعد مالک نے جو زبان پیدا کی ہے ذرا اس کی الگ الگ معرفتوں کو دیکھیے۔ میری زبان کے اندر کیا یہاں کوئی ٹائپ رائٹر تو رکھا ہوا نہیں ہے کہ الفاظ چھپتے جا رہے ہیں اور زبان پہ آتے جا رہے ہیں؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، بلکہ جب میں ارادہ کرتا ہوں تو لفظ میری زبان پہ آتے ہیں۔ اور یہ لفظ بنتے کیسے ہیں، زبان پہ آتے کیسے ہیں؟ زبان پہ یہ لفظ اس طریقے سے آتے ہیں، اللہ نے فضا میں ہوا کو پیدا کیا اور میرے سانسوں کے ذریعے سے یہ ہوا میرے پھیپھڑوں میں چلی جاتی ہے، اور پھیپھڑوں کو خدا نے ایسا بنایا کہ اگر یہ ہوا کو فوراً چھوڑ دیتے تو میری موت واقع ہو سکتی تھی۔ پھیپھڑے دھیرے دھیرے ہوا کو چھوڑتے ہیں اور یہ ہوا میری سانسوں کی نلیوں میں آتی ہے اور یہاں آ کے یہ آواز بن جاتی ہے، اور یہاں آ کے جب آواز بنتی ہے تو یہ زبان پہ آ کے زبان اور دانتوں کی مدد سے الفاظ بن جاتی ہے۔ اور اسی ہوا کو خدا نے، جو ہوا کو الفاظ کا لباس پہنا سکتا ہے، وہی تو ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے، اسی کو سجدہ واجب ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر آواز بھی دے دیتا، الفاظ بھی دے دیتا اور الفاظ میں معنی نہ دیتا، الفاظ میں معنی بھی ہوتے مگر معنی سمجھنے کی میرے پاس عقل نہ ہوتی تو میں آواز کرتا رہتا، ایک شور ہوتا، ایک شرابہ ہوتا، نہ آپ کو سن سکتے تھے نہ میں کو سمجھا سکتا تھا۔ ادھر لفظ نکلا، ادھر معنی آپ کے ذہن میں ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، جو ہوا کو الفاظ دے دے، الفاظ کو معنی عطا کر دے، وہی وہ ذات ہے جس کے لیے سجدہ ضروری ہے۔ وہی وہ ذات ہے جس کے لیے سجدہ ضروری ہے، جو الفاظ عطا کرتا ہے، معنی عطا۔ پھر اس کے بعد امام نے کیا فرمایا؟ پروردگارا مجھے لفظوں سے نکال کے معنی میں داخل کر دے۔ یعنی فقط یہ نہیں ہے کہ انسان لفظ کو پکڑ کے بیٹھ جائے اور خوب تلاوتیں کرتا ہے یا رحمان و یا رحیم، یہ مطلب نہیں، بلکہ رحمان کی عظمت کو سمجھے کہ میں کسے پکار رہا ہوں۔ جتنا اس کی ذات پہ بھروسہ ہوتا چلا جائے گا اتنا انسان منزل کمال کو کرتا چلا جائے گا۔ اسی لیے جب امام سجاد پروردگار اعظم کی بارگاہ میں جاتے تھے تو ہمیشہ سجدہ ریز ہوتی تھی اور ایک درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، 500 درخت، دن بھر میں 1000 رکعت۔
تو اس اعتبار سے انسان جتنی نعمتوں میں غور و فکر کرے گا اتنی اللہ کی معرفت حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ زبان کا الگ الگ ہونا اور فقط الگ الگ ہی نہیں ہے بلکہ زبان میں اللہ نے لہجے بھی رکھے ہیں۔ کتنے لہجے رکھے؟ دوست سے کیسے بات کریں گے لہجہ ہے، دشمن کو کیسے للکاریں گے لہجہ ہے، بچے سے کیسے بات کریں گے لہجہ ہے، گھر میں کیسے بات کریں گے لہجہ ہے۔ شرافت کا لباس بھی پہنایا اور ذلت کا لباس بھی زبان کو پہنایا تاکہ شریفوں کے ساتھ شریفانہ انداز میں بات کریں اور ذلیلوں کے ساتھ ذوالفقار کے انداز میں بات کریں۔ تو اس زبان کو اللہ نے سارا لباس عنایت کیا اور اس کے بعد الگ الگ لہجے رکھے۔ عربی کا لہجہ الگ، فارسی کا لہجہ الگ، ہندی کا لہجہ الگ، گجراتی کا لہجہ الگ، اور سب لہجے پروردگار عالم نے انسان نے بڑی ترقی کی ہے۔ اور بڑے ترقی کرنے کے بعد ہم حج کرنے کے لیے گئے، ہم وہاں پہ گئے بھائی اس ہماری اس تحریر کو ذرا عربی میں کر دیجئے، کہا نہیں ہمارے پاس اردو کا فونٹ ہے، عربی کا فونٹ فلاں جگہ پہ چلے جائیے۔ ہم فلاں جگہ پہ گئے بھائی اس کو ذرا سا ہندی میں کر دیجئے، کہا عربی کا فونٹ ہے فلاں جگہ پر چلے جائیے۔ ہم فلاں جگہ پر گئے بھائی اسے ذرا گجراتی میں کر دیجئے، کہا ہندی کا فونٹ ہے گجراتی کا نہیں ہے۔ مگر زبان میں کتنی برکتیں رکھ دی، جب چاہو گجراتی بولو، جب چاہیے اردو بولو، جب چاہو فارسی بولو، اور سب کے لہجے بھی پیدا کر دیے۔ جبکہ میری زبان گناہگار، غیبت اس سے کرتا ہوں، جھوٹ اس سے کرتا ہوں، لوگوں کی توہین اس سے کرتا ہوں، بدکلامی اس سے کرتا ہوں، دھوکے بازی اس سے کرتا ہوں، لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا اس سے کرتا ہوں۔ جب میری زبان کی فضیلت اتنی ہے تو جس کو خدا نے لسان اللہ بنایا ہو اس کی زبانوں کی عظمت کیا ہوگی؟ یعنی اس کی زبان کی عظمت یہ ہے اگر وہ مردے کو زندہ کہہ دے تو زندہ اور زندہ کو مردہ کہہ دے تو مردہ۔ ہم اپنی زبانوں کا اندازہ کریں، ہماری زبان سے زیادہ حکیم لقمان حکیم اتنی اہمیت کے حامل ہے کہ اللہ نے ان کے نام کا پورا ایک سورہ قرآن مجید میں نازل کیا ہے۔ قرآن مجید بہت سے مفسرین نے کو نبی تسلیم نہیں کیا، نبی ہے بھی نہیں، نبیوں کی فہرست میں نہیں۔ جب نبیوں کی فہرست میں نہیں ہے تو ان کو اللہ نے بے پناہ حکمت اتنی عطا کی ہے کہ جڑی بوٹیاں ان سے کہتی تھی اٹھا لو ہمیں، ہم خدا مرض میں کام آئیں گے۔ یعنی اگر انسان واقعی خدا کا بن جاتا ہے تو ساری کائنات خدا کی انسان کی بن جاتی ہے۔ روایت میں آیا ہے جو خدا سے ڈرتا ہے ساری کائنات اس سے ڈرتی ہے، اور جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ ساری کائنات سے ڈرتا ہے۔ یہ ناراض ہو جائیں گے تو کیا ہوگا، یہ صاحب ناراض ہو جائیں گے تو کیا ہوگا، وہ ناراض ہو جائیں گے تو کیا ہوگا۔ اور ان کے ناراض ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، خدا راضی رہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو حدیث واضح ہوگی، جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے، اور جو خدا سے ڈرتا ہے ساری مخلوقات اس سے ڈرتی ہے۔ اس لیے کہ جس نے جان لیا کہ موت و حیات خدا کے ہاتھ میں ہے وہ پھر کسی سے خوف نہیں کھائے گا۔ لہٰذا انسان کو اللہ نے بے پناہ نعمت عطا کی ہے زبان کی صورت میں۔ تو جب زبان کی صورت میں انسان کو اللہ نے بے پناہ نعمت عطا کی تو ہم وہ علی سینا یہ لقمان حکیم ان کو اللہ نے اتنی زبان دی تھی کہ دوسری مخلوقات چونکہ یہ جڑی بوٹیاں ان سے بات کرتی تھی ہمیں اٹھا لیجیے، ہم خدا مرض میں کام آئیں گے۔ اور اتنے عظیم حکیم تھے کہ جو مرض تھا مرض ان کے سامنے پھیلتا ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ غلام تھے، شکل و صورت ان کی سیاہ تھی، ایک دم غلام تھے۔ ان کے آقا نے ان سے کہا کہ اے لقمان میرے لیے ایک گوسپن ذبح کرو، بکری ذبح کرو، تقسیم کر دو، قریب غربا میں بانٹ دو، 2 اعضا اس کے میرے لیے لے کے آنا، 2 اعضا جو سب سے بہترین عضو ہو وہ میرے لیے لے کے آنا۔ جناب لقمان حکیم 2 اعضا لے کے گئے، اس میں ایک زبان تھی اور دوسرے دل۔ اس سے بہتر کوئی عضو نہیں ہے۔ ٹھیک ہفتہ 10 دن 15 دن مہینہ 2 مہینہ گزر گیا، آقا نے پھر حکم دیا ہے لقمان حکیم
ایک گوشت ذبح کریں، تقسیم کر دیں، اس میں سے سب سے بدترین وضو میرے لیے لے کے آئے تو لقمان حکیم نے پھر زبان اور دل پیش کر دیا۔ معلوم کیا گیا ہے لقمان حکیم نے بہترین منگائے تھے تو تب بھی دل اور زبان لے کے آئے تھے، اور بدترین منگائے تب بھی دل اور زبان لے کے آئے۔ لقمان حکیم نے کہا زبان اور دل اگر پاکیزہ ہو جائے تو اس سے بہتر کوئی دولت نہیں ہے، اور اگر نجس ہو جائے تو اس سے بدترین کوئی۔ زبان اور دل اگر بہتر ہو جائے، واقعی اگر زبان بہتر ہو جائے تو روٹوں کو منا سکتی ہے، آگ کو بجھا سکتی ہے، فتنہ و فساد کو ختم کر سکتی ہے، اور اگر زبان بدترین ہو جائے تو غیبت کرتی ہے، اتہام لگاتی ہے، الزام لگاتی ہے، امن و سکون میں فساد پیدا کرتی ہے، لڑائی جھگڑے کرا دیتی ہے، گھروں کو توڑ دیتی ہے، اور اگر زبان صحیح ہو جائے تو اتحاد کراتی ہے، محبتیں کراتی ہیں، اور جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو نعمت الہی پیدا ہوتی ہے۔ نعمتوں کا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ ویسے ہی خامہ خامے نازل ہو جاتی ہے۔ جب بندہ کچھ حرکت کرتا ہے تو خدا اپنی رحمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ کیوں پیدا ہوئے؟ نہیں ہوئے بھائی جب تک کہ زمین میں دانا نہیں ڈالا گیا۔ کاغذہ پیدا ہو گیا؟ نہیں ہوا صاحب جب تک کہ زمین کو جوتا نہیں گیا۔ جب ہم زمین سے غلہ حاصل کرتے ہیں تو زمین کو الٹتے ہیں، پلٹتے ہیں، بدلتے ہیں، پتہ چلتا ہے جب تک بدلتے نہیں زمین غلہ پیدا نہیں کرتی، تو جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے خدا کی نعمتیں نازل نہیں ہوگی۔ جب تک ہم نہیں بدلتے، زمین کو پلٹتے نہیں، کھودتے نہیں، اس کو ہل جوتتے نہیں، تب تک زمین غلہ نہیں دیتی۔ آپ دانے بکھیر کے دیکھ لیجیے، زمین بہت نزدیک ہے، آپ لوگ سب شاید زمین سے تعلق رکھتے ہوں، میں بھی رکھتا ہوں۔ دانا بکھیر کے دیکھ لیجیے، بغیر اسے باہر بغیر ہے وہ گرائے بغیر ٹریکٹر جوتے بغیر ہل کے بغیر اس کو جو ہے دیکھ لیجیے دانا بکھیر کے۔ جو دانا آپ بکھیریں گے اسے بھی جو ہے ختم کر دے گی، خراب کر دے گی، اور اس کو بدل کے اس کو پلٹ کے اس میں دانا ڈالیے تو ایک دانے میں 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے، یعنی پتہ لگا 700 گنا دے دے گی۔ تو پتہ لگا جب ہم زمین کو بدل دیتے ہیں تو ایک گنا کے ساتھ وہ، ارے ذرا غور تو کرو، جب گر نہیں بدلے گے تو لعنتی تھے، اور بدل کے آئے تو حسین نے رومال سیدہ دے کے بتایا کہ جب انسان بدل جاتا ہے تو اتنا قیمتی ہو جاتا ہے، انسان بدل جاتا ہے۔ تو جب تک بدلیں گے نہیں نعمتیں آئیں گی۔ تو اگر دل اور زبان پاکیزہ ہو، اپنی زبان پر اگر غیبت کرتے ہیں تو چھوڑ دیں، انشاءاللہ اللہ کی نعمتیں آئیں گی۔ دل اگر ہماری طرف سے، ہمارے دل میں کسی کی طرف سے حسد ہے تو اسے محبت سے بدل دیں، انشاءاللہ خدا ہمارے گھروں کو آباد کر دے۔ ممبر سے گارنٹی ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں کسی سے نفرت ہے اس کو بدل دیں، اگر ہماری زبان پہ کسی کی غیبت ہے تو اس کو بدل دے، اس لیے کہ ساری کائنات کا نظام یہ ہے جب کوئی چیز بدلتی ہے تو نعمتیں آتی ہیں۔ یہ آم آ گیا صاحب، کا کیوں آ گیا؟ کا برسات آ گئی، کا یہ برسات کیوں آ گئی؟ کا موسم بدل گیا۔ موسم بدلا تو فقط موسم ہی نہیں بدلا، کائنات میں ہزاروں نعمتیں آئی۔ غور کیجیے، موسم کے بدلنے سے کائنات میں ہزاروں نعمتیں آئی کہ نہیں آئی؟ جب برسات کا موسم نکلا، سردیوں کا موسم آیا، موسم بدل گیا صاحب، چرکیاں چل گئی، گنے آ گئے، پھول آنے لگے، تو موسم بدلا، ہزاروں نعمتیں آئیں۔ گرمیوں کا موسم آ گیا صاحب، ہزاروں نعمتیں۔ جب موسم کے بدلنے سے ہزاروں نعمتیں مل سکتی ہے تو انسان کے بدلنے سے ہزاروں نعمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ انسان کے بدلنے سے ہزاروں نعمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، بلکہ ہزاروں نعمتوں میں اضافہ نہیں، بلکہ انسان اگر بزدل ہے تو شجاع ہو جائے گا، کم ذر ہے تو بازر ہو جائے گا، ارے بے ذر ہے تو ابو ذر بن جائے گا۔ سب خدا کی، اگر انسان بدل جائے تو ہزاروں نعمت اللہ کی آئے گی، بزدل کو شجاعت ملے گی، بے نام و نشان کو عزت ملے گی، مٹنے والا مجسموں پہ خدا پہ مر مٹے گا اگر انسان بدل جائے۔ تو جب تک بدلے گا نہیں ہزاروں نعمتیں نہیں آئیں گی۔ اور ایک قدم اپنا بدل کے تو رکھ، خدا کیسی نعمتیں دے گا اس پر غور کر۔ ذرا سا اپنے اندر ابھی تک مجھے یہ اگر 1 لاکھ روپیہ یہ میرے تو نہیں، اگر انہیں میں امانت کے طور پر رکھے اگر دے دوں گا تو کیا کھاؤں گا؟ بس یہی تو انسان کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ دے دو خدا کی بارگاہ میں، انشاءاللہ اگر خدا نے 2 لاکھ نہ دیے تو میری ذمہ داری، تو خدا ہے اس کے خزانے میں کیا کرنا ہے؟ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے
اگر سارے انسانوں کی خواہشیں ان کی خواہشوں کے مطابق ان کو دولت، عہدے اور مال عطا کر دوں تو میرے خزانہ قدرت میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں رسی کو ڈال کے نکال لیا جاتا ہے اور اس میں جو پانی لگ جاتا ہے، میرے دریائے قدرت میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی اگر ہر انسان کو اس کی خواہش کے مطابق دولت دے دے۔ اتنی بھی کمی نہیں، ظاہر سی بات ہے کہاں سے کمی آئے گی؟ اس کی قدرتوں کا کیا اندازہ؟ اس کی قدرتوں کا یوں ہی مردوں سے زندوں کو نکالتا ہے، زندوں کو مردوں سے نکالتا ہے۔ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی۔ اس کی قدرتوں کا کیا کہنا؟ اتنی بے پناہ اس کی قدرتیں ہیں۔ لہذا خدا کی قدرت، خدا کی معرفت، خدا کی عظمت، خلق السماوات والارض، بے پناہ خداوند عالم نے اپنی قدرتوں کا اعلان کیا۔ اور جب انسان اللہ کی بارگاہ میں بدل جاتا ہے تو بڑا ہی قیمتی ہو جاتا ہے، بڑا قیمتی ہو جاتا ہے۔ اس کی پھر عظمتوں کا کیا کہنا؟ بدلے گا کب؟ جب اسے نعمتوں کا اندازہ ہوگا کہ خداوند عالم کی نعمتیں کتنی عظیم ہیں، اس سے پہلے نہیں بدلے گا۔ اور نعمتوں کا طریقہ یہ ہے کہ غور کریں، سوچیں، غور کریں۔ میں اپنی مجلسوں میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں، اس کی معمولی سی نعمت کا جواب کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ معمولی سی نعمت، اگر یہ سر پہ جو بال ہیں اگر یہ اڑ جائیں تو لوگ گنجے پن کے علاج میں لاکھوں روپیہ لے لیتے ہیں اور ایک بال نہیں دے پاتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم گنجے پن کا علاج جانتے ہیں مگر نہیں جانتے، لے لیتے ہیں کہ نہیں لے لیتے لاکھوں روپیہ اور ایک بال نہیں دے پاتے خدا کی قسم۔ تو اس کی معمولی نعمتوں کا جواب نہیں آئے گا اتنی، جبکہ اس کی کوئی نعمت معمولی نہیں ہے، مگر پھر ہم اپنے سمجھنے سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کر لیں، کوئی مظاہرہ نہیں، تو اس کی کوئی نعمت بھی معمولی نہیں ہے۔ جیسے آپ کے منہ میں جواب دہن ہے، بہت معمولی، کسی کے سامنے ایسے تھوک بھی دیں گے تو کہیں گے بڑا پیارا سے تو تھوکنا تک نہیں آتا، مغرور ہے۔ لیکن اگر منہ میں یہی تھوک خشک ہو جائے تو جو غذا لذیذ لگتی ہے نا اس کی لذت ختم ہو جائے، زبان نہیں چلے گی، میں بول نہیں سکتا، منہ میں جو برکتیں ہیں وہ ختم ہو جائے گی، کھانا ہضم نہیں ہو سکتا، کھانا میں چبا نہیں سکتا، اس لیے کہ جو منہ میں لعاب پیدا ہوتی ہے اسی کے ذریعے سے میں کھانا چباتا ہوں۔ تو ذرا غور کریں، جس کی معمولی نعمت دنیا کی ساری طاقت مل کے نہیں دے سکتی، اس کی بڑی بڑی نعمتوں کا جواب کون لے آئے؟ یہ باتیں پیدا تبھی ہوں گی جب ہم بدلیں گے، ہم غور کریں۔ اور نہج البلاغہ میں بھی امیر المومنین نے اسی انداز میں گفتگو کی ہے، باتوں کو کیا ہے، کیا کہنا کلمات کثار میں کلمہ نمبر 8 میں امام ارشاد فرماتے ہیں انسان کے سلسلے میں اعجبو لہذا انسان کو تعجب کی نگاہ سے دیکھو، یلزم بشہمی یتکلم بلحمی یسمع بعزمی یتنفس من خرمی۔ عجب باتیں فرمائی اس امام نے نعمتوں کے سلسلے میں۔ انسان کو تعجب کی نگاہ سے دیکھو، چربی سے دیکھتا ہے، گوشت کے دوتھڑے سے بولتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے اور سوراخوں سے سانس لیتا ہے۔ نہج البلاغہ کی شرح آیت اللہ ناصر مکاری شیرازی صاحب کی 15 جلدوں میں فارسی زبان میں تھی، اردو زبان میں آ گئی ہے۔ ہم 3 جلدیں چھپوانے میں بھی کامیاب ہوئے ہیں، ان میں سے آپ لوگ اگر پڑھنے کے شوقین ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں علیمان بک سینٹر سے، مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، بائی پوسٹ آ جائے گی، مگر 15 جلدیں انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہم چھپوائیں گے۔ بہت ہی عظیم شرح ہے اور اس میں بہت ہی مثلاً اچھے انداز میں عوامی زبان میں باتوں کو پیش کیا گیا۔ اس کی شرح کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں اعجب لہذا الانسان ینظر بشہمی، انسان چربی کے نیلے سے دیکھتا ہے۔ اور اس کی شرح کرتے ہوئے مفسرین کہتے ہیں، نہج البلاغہ کے شارح کہتے ہیں کہ ذرا انسان غور کرے
کہ انسان کی آنکھ کو اللہ نے شہمی کی چربی سے دیکھتا ہے، اتنا تیز و تردار بنایا ہے کہ انسان کی آنکھیں ایک طرف ہوتے ہوئے بھی چاروں طرف کا جائزہ لے لیتی ہے، چہرہ ادھر ہوتا ہے اور منہ کے چاروں طرف نگاہوں کو انسان بآسانی سے دیکھ لیتا ہے کہ برابر میں کیا ہو رہا ہے، سامنے کیا ہو رہا ہے، ادھر بھی دیکھ لیتا ہے، ادھر بھی دیکھ لیتا ہے، اور انسان کو کوئی زحمت بھی نہیں ہوتی۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اور اس آنکھ کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے مضبوط ہڈی کا قلعہ بنایا تاکہ اس قلعے میں اس آنکھ کو حفاظت کے ساتھ رکھ دیا جائے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ذرا غور کریں، اگر آنکھ پہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو یہ ہڈی اتنی مضبوط بنائی ہے کہ یہ ہڈی پہلے روک لیتی ہے، بعد میں آنکھ جو ہے محفوظ رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو گرد و غبار سے بچانے کے لیے اس کے اوپر 2 پلکیں بھی اللہ نے تعینات کر دی ہے، لگا دی ہے تاکہ گرد و غبار نہ آنکھ میں چلے جائے۔ اور اگر اس کے بعد بھی کوئی مچھر وغیرہ آنکھ میں گھس جاتا ہے تو اللہ نے آنکھ کے چاروں طرف پانی کا ایک جیسا چشمہ رکھ دیا ہے کہ جب تک وہ دشمن کو نہیں نکال لیتا تب تک وہ پانی کا چشمہ رکتا نہیں ہے۔ تو ثابت ہوا میرے جملے میں اشک فقط غم کی بنیاد پر نہیں بہائے جاتے، دشمن کو بھگانے کے لیے بھی اشک کا بہترین کردار۔ اشک فقط غم کا اظہار نہیں ہے بلکہ دشمن کو بھگانے کا بھی بہترین ذریعہ اشک ہی ہوتے ہیں۔ مچھر گر جاتا ہے، گرد و غبار ہوتا ہے، کیا کرتی ہے ہماری آنکھیں؟ اشک بہاتی ہیں، آنسو بہاتی ہیں، اور جب وہ نکل جاتا ہے آنسو کے ذریعے تو اشک رک جاتے ہیں۔ یعنی پتہ لگا دشمن سے مقابلہ کرنے کا بہترین ذریعہ ہماری آنکھوں میں اشک، آنسو ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اس کے چاروں طرف چشمہ بچھا دیا۔ چشمہ بچھانے کے بعد بہترین اس میں قابلیتیں رکھی، اور آنکھ اتنی قیمتی شے ہے کہ اللہ نے اس کے اندر 7 پردے بنائے ہیں اور کئی بہنے والی چیزوں کو رکھا ہے۔ آنکھ سے گزر کر روشنی جو ہمارے اندر جاتی ہے اور باہری دنیا سے جتنا بھی تعلق ہم باہر کی دنیا سے کرتے ہیں اس کا ذریعہ فقط ہماری آنکھیں ہیں، اور آنکھ تصویر دیتی ہے دماغ کو اور دماغ ان تصویروں کو یاد کرتا ہے۔ اب اس کے سلسلے میں کہتے ہیں دنیا کا ہر کیمرہ بڑی چیز کو چھوٹا کر کے آپ کو دکھاتا ہے۔ مثلا ہم نے کیمرہ لگایا کربلا کا منظر دیکھنے کے لیے، روزہ ہے کربلا، تو اتنا بڑا روزہ ہے کربلا ہونے کے بعد کیمرے نے اتنا سمیٹ کے آپ کو دکھا دیا۔ یعنی دنیا کی مشین اس کو بڑی چیز کو چھوٹا کر کے دکھاتی ہے، مگر آنکھ نے جیسی تصویر لی تھی ویسے ہی آپ کے ذہن کو بھیج دی، اور جب آپ کا ذہن اس تصویر کو سامنے لاتا ہے تو اتنا ہی بڑا دکھاتا ہے۔ اتنا بڑا ذہن تھا، اتنا بڑا روزہ تھا، اتنی بڑی بڑی دیواریں تھی، اللہ کی کتنی عظیم نعمتیں ہیں۔ انسان غور تو کرے، ایک سماع پڑھتے اللہ کی کتنی عظیم نعمتیں ہیں۔ یہ نعمتیں یتکلم کیا ینظر بالشہم، چربی سے دیکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو تحریر کرتے ہیں لکھتے ہیں وہ عجب سی چیز ہے۔ ہمارے پورے بدن میں خون ہے اور خون کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، یہاں تک کہ ہمارے دانتوں میں بھی نسیں ہیں اور نس سے ہمارے دانتوں کا تعلق رہتا ہے۔ خون کی سپلائی ہوتی ہے پورے بدن کی، نس کی زندگی خون کے ذریعے ہے۔ پیر کے ناخن بھی اگر خون نہ ہو تو بڑھ نہیں سکتے، ہاتھ پیر کے ناخن بھی، ہر چیز کا تعلق ہمارے خون سے ہے۔ کانوں کی سماعت بھی خون سے ہے، یعنی طاقت انرجی خون ہے، اور جب خون جو ہے کانوں میں جاتا ہے تو ہم سنتے ہیں، دماغ میں جاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں، زبان میں آتا ہے تو ہم بولتے ہیں جی۔ اور خون ہے ہمارا سرخ، اگر خون اسی حالت میں آنکھ پہ چلا جاتا تو آنکھ کو ڈھک لیتا اور ہم دیکھ نہیں سکتے جی۔ تحریر کرتے ہیں مفسرین، جب خداوند عالم کا یہ بہتا ہوا خون آنکھ کی طرف بڑھتا ہے تو ایٹومیٹک نظام کے ذریعے سے اسے خداوند عالم سفید خون میں تبدیل کر دیتا ہے تاکہ انسان کی آنکھیں بھی خراب نہ ہو اور دیکھنے کا کام بھی کرتی رہے۔ ایک صلوات کرتے ہیں محمد۔ اتنی عظیم دولت ہے، اور جب اتنی عظیم دولت ہے اس کے بعد کیا فرمایا ہے؟ تکلم بلحم، چربی کے گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، یعنی زبان سے۔
زبان کی اتنی فضیلتیں بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں. الم نجعل، اس طریقے سے آیا ہے انسان کہ ہم نے تجھے زبان نہیں عطا کی. شفاتین، کیا ہم نے تجھے زبان نہیں دی ہے؟ اور پھر اس کے بعد اس حدیث سے آیت کے ذہن میں پیغمبر فرماتے ہیں ہم نے تجھے زبان میں اختیار دیا تھا. جب تیرے ہونٹ مثلا اٹھ رہے تھے غیبت کے لیے تو ہم نے تیری زبان کو بند کرنے کے لیے کیا تجھے دو ہونٹ نہیں دیے؟ اور جب تیری آنکھیں حرام کے لیے اٹھ رہی تھی تو کیا ہم نے انہیں بند رکھنے کے لیے دو پل کی عنایت نہیں کی ہے؟ اے انسان تم نے غلط کیوں کیا اور غلط بولا کیوں اور غلط دیکھا؟ کیا واقعی مالک نے نہیں دی؟ سامنے ہمارے گناہ ہیں، آنکھیں ہم اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، مگر مالک نے اتنا بہترین نظام کیا ہے کہ ہم اپنی آنکھ کو بند کر سکتے ہیں، کوئی چیز دکھائی نہیں دے گی. یعنی اگر ہم گناہ سے بچنا چاہیں تو بچ سکتے ہیں. اللہ نے سارا اختیار ہمیں عنایت کر دیا. یتکلم بلحم، چربی کے گوشت کے نوچڑے سے بولتا ہے. پھر اس کے بعد کیا کہا؟ یسمع بعظم، اور انسان جو ہے ہڈی سے سنتا ہے. اللہ نے اس کان کے اندر تین ہڈیوں کو پیدا کیا ہے. ایک رکابی کے جیسی ہے ایسی، اور ایک ہتھوڑی کے جیسی ہے. ہماری آواز جب آپ کے کان تک جا رہی ہے تو جب ہماری آواز آپ کے کان سے ٹکراتی ہے تو وہ ہتھوڑی نما ہڈی جو ہے رکابی والی پلیٹ جیسی والی رکابی میں لگتی ہے اور یہ کن جیسی کر کے ہمارے دماغ کے مرکز کو پہنچاتی ہے کہ کوئی صدا آئی ہے. اس صدا کے سلسلے میں جو ہے دماغ لفظ کو ڈھونڈتا ہے اور لفظ کو ڈھونڈنے کے بعد اس وجود پہ چپکا دیتا ہے. یہ آواز جو فون میں آ رہی ہے یہ غلام عباس کی ہے، یہ آواز جو آ رہی ہے یہ مختار کی ہے، یہ انیس کی ہے، یہ بھلا کی ہے. ذرا غور تو کرے اللہ نے ہمارے کان کو کتنی عظمت بخشی ہے جو آواز کو بھی یاد رکھتا ہے. جب ہمارے زبان ہمارے ذہن کو اتنا قیمتی بنایا ہے کہ لفظ میں کان میں پڑی ہوئی صدا ہمارا ذہن یاد رکھتا ہے. 20 سال پہلے یہ میرے ساتھ پڑھتا تھا، 8 سال پہلے یہ مجھے ملا تھا، 10 سال پہلے اس نے مجھے وہاں بات کی تھی. ارے جب میرا دماغ اتنا مضبوط ہے تو جسے پروردگار عالم نے نبیوں کا سردار بنایا ہو اس کو کسی آگ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ایک سوال محمد سے اللہ کی بارگاہ سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں ہے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے سلسلے میں غور کرے. جتنا نعمتوں کے سلسلے میں غور کرے گا اتنا ہی انسان عظیم سے عظیم تر کرنا چاہیے. نعمتیں اللہ نے بہت دی، بے پناہ انسان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا. بے پناہ نعمتیں قرآن مجید میں ان نعمتوں کا ذکر بھی کیا ہے کہ ہم نے انسان تجھے کیا کیا دیا اور تیری زندگی کے لیے ہم نے کیا کیا دیا، اس پر تھوڑا سا توجہ کر. پھر کیا کہتا ہے، کیا ارشاد ہوتا ہے نہج البلاغہ میں؟ یسمع بعظم، کان سے سنتا ہے. پھر اس کے بعد اگلی چیز کیا کہتا ہے قرآن یہ نہج البلاغہ میں کہ یتنفس من الخرمی، اور انسان ناک سے سانس لیتا ہے. سانس لینے کے دو طریقے ہیں، مجھ سے بھی انسان سانس لیتا ہے جبکہ اللہ نے سانس لینے کا ذریعہ ناک سے بنایا ہے. اور نہج البلاغہ میں مفسرین لکھتے ہیں اپنے علم و فن کی تحقیق کے ذریعے بے پناہ محنت کرتے ہوئے کہ جب انسان ناک سے سانس لیتا ہے تو یہ سانس انسان کی صحت کا ذمہ دار ہوتا ہے. ناک سے لیا جانے والے سانس میں صحت ہے، جو ہوا ہم ناک کے ذریعے سے لیتے ہیں اس میں صحت چھپی ہوئی ہے. چونکہ ناک میں اللہ نے کچھ ایسی چیزیں پیدا کی ہے کہ اگر مثال کے طور پر ہمارے جسم کو سردی چاہیے، ہمارے جسم کو گرم ہوا نہیں چاہیے، تو ناک کے ذریعے سے جو ہوا جائے گی یہ وہ ناک اس کو اسی مناسبت میں تبدیل کر دے گا جس مناسبت ہمارے بدن کو جس کی درکار ہے، ناک اسی میں اس ہوا کو تبدیل کر دے گا. مثلا اگر ہمیں سردی کی ضرورت ہے تو ناک اس ہوا کو سرد بنا دے گا، اگر ہمیں گرمی کی ضرورت ہے تو ناک اس ہوا کو گرم بنا دے گا. پھر اس کے بعد کہیں انسان کا دماغ خراب نہ ہو جائے، گرد و غبار ناک کے ذریعے سے جا کے، تو اللہ نے ناک کے اندر چھوٹے چھوٹے بال پیدا کر دیے اور ایک
मिनट में कई मर्तबा, बल्कि ये कहिए 60-70 मर्तबा 1 मिनट में ये बाल अपने आप को झटकते हैं ताकि गर्द और गुबार जो नाक के जरिए से इंसान में जा रही है वो गर्द और गुबार दूर हो जाए। फिर उसके बाद अगर नाक के ये बाल भी उस गर्द और गुबार को ना रोक सके तो अल्लाह ने नाक के अंदर रतूबत पैदा कर दी है ताकि उस पानी में गंदगी मिलके नाक में ही अटक जाए, दिमाग में ना जाने पाए। अरे जरा गौर तो करो, जो इंसान की सेहत का इतना ख्याल करता हो उसी मालिक के हम बनते हैं जिसने हमें पैदा किया। कैसी कैसी नेमत है, कितनी बेपनाह दी। आपसे और मेरी मुलाकात का जरिया क्या बना? जरिया ये बना, मैं तो इधर का ही हूँ, नजदीक का ही हूँ, मंगलौर से आगे गाँव है जिसका नाम है सैदपुर, वहाँ से मेरा ताल्लुक है। जामिअतुल मुंतज़र से व्यापारी 2003 में मुंबई गया था, वहाँ चैनल दिन में जगह मिल गई, काम करना शुरू किया, लिखना शुरू किया, प्रोग्राम बनाया, फिर वहीं के होके रह गए और प्रोग्राम अटक गए और अभी तक बस कोई प्रोग्राम नहीं बना है और खूब लिख रहे हैं, खूब प्रोग्राम दे रहे हैं। खैर अभी तक ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। वही रोजा मस्जिद बराबर सामने है, चैनल के सामने रोजा मस्जिद है, वहाँ पर पेश नमाज भी हो गए, पेश नमाज भी पढ़ाते हैं। नेमतों के बेगुनाह हमारे हैं, कोई दिक्कत नहीं है और फुर्सत लम्बे भर की नहीं है। तो ये कि शिकार को एक मजलिस की वजह से आना हुआ और हमारा कुछ तरीका पास जगहों पर ऐसा हो जाता है कि हम मालूम कर लेते हैं कि यहाँ की आबादी कितनी है, क्योंकि हम नज़दीक के होने के बाद इस इलाके से बिल्कुल नावाकिफ है, जबकि अपना घर है, अपना इलाका, अपना एरिया है, मगर उसके बावजूद भी नावाकिफ है। आप भी मुझे वतन के तौर पर नहीं पहचानते होंगे कि मैं कहाँ हूँ, शक्ल के तौर पर पहचानते होंगे कि हाँ ये उस चैनल पे आते हैं, वतन के तौर पर नहीं पहचानते। नहीं, नज़दीक है, 100-150 किलोमीटर होगा मेरा घर यहाँ से, अभी बैठ जाऊँगा तो 4 घंटे में घर पहुँच जाऊँगा इंशाअल्लाह। शिकारपुर एक मजलिस की गर्ज से आना हुआ, उसमें हमने मालूम किया मोमिनीन से यहाँ की भी तादाद है, बोले कि अल्हम्दुलिल्लाह 8,000 की तादाद है हमारी बस्ती की, शिया शरीफ। खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी तादाद है। फिर हमने दूसरा सवाल हमने ये किया कि ये बताइए कि अपने स्कूल कितने हैं, प्राइमरी सेक्शन भी नहीं है। अफसोसनाक खबर हमारे दिल और दिमाग में अफसोस छा गया कि जिनके पास इतना बड़ा टाइटल है अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, और उनके पास अपने स्कूल, क्या मतलब पैसे नहीं है हमारे पास? क्या हम गरीब हैं, फकीर हैं? पैसे नहीं हमारे पास, पैसे हैं हमारे पास नहीं, हाथ है हमारे पास, इल्म है, हमारे जवान बरसरे रोजगार हैं। खैर हमने मजलिस किताब की मलूमा की, उसमें इन बातों को पेश किया कि क्यों, आखिर क्या वजह है कि आपके पास इल्म में क्यों इतने पीछे हैं आप। आज तालीम के मामले में पर्दे को लेके बहुत इशू बनाए जा रहे हैं। अगर हमारे हालात अच्छे हैं तो क्या हम अपनी बच्चियों के लिए अपने माहौल में तालीम का इंतजाम नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्या ज़रूरी नहीं है आज के ज़माने में? जबकि मुझे ये बात लाइक तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कोई मसला नहीं। अपनी परेशानी अगर हम अपने में दरमियान में नहीं कहेंगे तो कब कहेंगे? तो क्या आज हमें ये ज़रूरत नहीं है कि हमारा ही माहौल हो और हमारी बच्चियाँ हमारे माहौल में तरबियत पाएँ और हमारे बच्चे हमारे माहौल में तरबियत पाएँ? बल्कि होना तो ये चाहिए कि दूसरे समाज के लोग हमारे माहौल से असर लेके दूसरे माहौल में असर पहुंचाए, इसलिए कि हमारे नबी की सीरत यही है कि ये लोग जो हमसे असर लेंगे वो दूसरों तक पहुंचाए। और दलील क्या है कि हमारे नबी की सीरत ये है, हमारे नबी की सीरत ये है कि सुलह हुदैबिया करते हुए नबी ने लिख के दे दिया कि हमारा जो आएगा तुम देना नहीं और तुम्हारा जो आ जाएगा हम उसे वापस कर देंगे। ऐ अल्लाह के नबी, इसमें हिकमत क्या है? क्या इसमें हिकमत यही है कि हमारा इंसान जो इनमें रहेगा वो अपना असर छोड़ के आएगा, असर लेके नहीं आएगा। और जब असर छोड़ के आएगा तो इस्लाम की तालीम दूर दूर तक पहुंचेगी और इस्लाम का असर दूर दूर तक पहुंचेगा। क्या ये पैगंबर ने हमें दर्ज नहीं दिया कि दूसरे के समाज के लोग हमारे माहौल में आए और हमारे इस्लाम का असर लेके दूसरों तक पहुंचाए, ताकि पता चले कि अली ऐसे हैं तो अली वाले ऐसे हैं तो अली कैसे होंगे? इसलिए
لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے درمیان میں خیر یہ ہم نے تقریر کی مجلس پڑھی اور اسی مجلس کے بعد سے جو ہے محترم عزیزم جناب حاجی بابو صاحب نے اعلان کر دیا کہ 10 بیگھہ زمین ہے، کھلا کھلا وہ زمین ہمیں دکھائی بھی گئی اور اس کے سلسلے میں بتایا بھی گیا کہ آپ اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو یہاں کام کر سکتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں خود اتنا بڑا تو نہیں ہوں اتنا بڑا یہ کام ہو گیا، لیکن خوشی بے پناہ ہوئی اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے حاجی بابو صاحب، انہوں نے بہت مجھے کنگال کے دیکھا، بھول بھول کے دیکھا، میں نے کبھی اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں کہا کہ میں کوشش کروں گا، میں نے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا کہ میں اتنے پیسے لے آؤں گا، کھلا کروں گا، یہ اسکول بن جائے گا۔ میں نے کہا انشاءاللہ کوشش کریں گے، بھرپور کوشش کریں گے، جب تک جان میں جان رہے گی قدم سے قدم ملا کے چلیں گے، کوشش کریں گے۔ آج الحمدللہ معاملہ تھوڑا سا جگہ پہ ہے اور انشاءاللہ کل ایک ٹرسٹ بھی بن گیا ہے، بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ویلفیئر ٹرسٹ، اس ٹرسٹ کے نام کل یہ زمین اس ٹرسٹ کے نام ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کل ہم یہاں سے ابھی واپس شکار ہو جائیں گے۔ ایک بندہ خدا سے ہم نے گھر پہ بیٹھے ہوئے بات کی، سرفراز بھائی ابن کلن شاید ایسا ہی لکھوایا، انہوں نے جو ہے 10 لاکھ روپیہ الحمدللہ پہلی فرصت میں اپنے نام کے ساتھ 10 لاکھ روپیہ کا اعلان کر دیا ہے۔ ذرا غور کریں، یہ ساری باتیں سلوات کے لائق اس لیے ہے ایک بتایا خدا نے زمین کا انتظام کر دیا، خدا کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ جس موقع و محل کی وہ زمین ہے، جس موقع محل کی، ہم بھی دنیا میں رہتے ہیں، دنیا میں گھومتے ہیں، موقع و محل جانتے ہیں، جس موقع و محل کی وہ زمین ہے، مثلاً بہت قیمتی زمین ہے، پیسوں میں اس کا حساب جوڑنا مشکل ہو جائے گا، لہٰذا بہت موقع کی زمین ہے اور اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے واقعہ لینا چاہیے، مگر اللہ نے حوصلہ دیا اور دیا، اللہ کی تو نعمت ہے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں یہ لفظ بار بار استعمال کیا، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کریں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے دماغ میں یہ نہ آ جائے کہ میرا ہے، بلکہ دماغ میں یہ رہے خدا نے دیا ہے تو میں نے اس کی راہ میں دے دیا ہے۔ تو حاجی بابو نے الحمدللہ خدا کے دیے ہوئے ماننے سے خدا کی راہ میں دیا ہے۔ تو بس انہی باتوں کو بیان کرنے کی غرض سے آپ سے ایک ملاقات بھی ہو جائے، ایک مجلس بھی ہو جائے۔ اس مجلس کا انعقاد یہ سبب بنا کہ آپ حضرات سے ایک ملاقات ہو جائے اور آپ سے بھی استدعا ہے۔ 17 ربیع الاول کو ارادہ ہے کہ سنگ بنیاد انشاءاللہ تعالی رکھ دی جائے، اور اپنی کوئی حیثیت نہیں، جب زمانے کا امیر یہ کہتے عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا، جب امیر المومنین یہ کہہ سکتے ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تو کامیابی دینا خدا کے ہاتھ میں ہے، یہ کام 17 ربیع کو ہو بھی سکتا ہے اور کوئی الجھن آ بھی سکتی ہے، لہذا ارادہ ہمارا یہ ہے اور نصرت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ کام کرنے کے لیے انشاءاللہ جا رہے ہیں، آپ کے بھرپور تعاون سے ہم آپ کی مدد چاہتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں جو آپ کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس میں ایک دولت یہ بھی ہے کہ اگر مالی مدد نہ کر سکو، زبانی مدد نہ کر سکو، بس گزارش یہ ہے کہ رکاوٹ نہ بننا، باقی انشاءاللہ اللہ کی مدد سے سب کچھ انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا، انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا۔ میں ایک عالم دین کی آپ کی خدمت میں باتیں بیان کرتا ہوں، جبکہ بہتر نہیں کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ مثلاً فیروز حیدر آبادی صاحب یونیورسٹی بنانے والا آدمی تھا، قابلیتوں سے بھرپور انسان تھا، اگر اس کے راستے میں، ان کے راستے میں، تعلیم دین کے راستے میں اگر رکاوٹیں نہ ہوتی تو نہ جانے قوم و ملت کو کتنا فائدہ پہنچاتے، لیکن لوگوں نے رکاوٹیں ڈالی، ایک انٹر کالج بنا کے تمام ہو گیا اور پھر قبر کا کفن اوڑھ کے سو گئے۔ اس لیے کام کرنا کمال نہیں ہے اور نہ پیسے دینا کمال ہے، رکاوٹ نہ بنے، روڑا نہ بنے، بلکہ اگر روڑا پڑا ہوا ہے نالی کے درمیان میں ایک کتنی سی اینٹ ڈال دیجئے، بہتے ہوئے پانی کے درمیان میں کتنی سی اینٹ ڈال دیجئے، پانی اپنے رخ کا دھارا موڑ لیتا ہے، لہذا رکاوٹ کتنی خطرناک ہوتی ہے کہ پورے پانی کا دھارا موڑ جاتا ہے۔ اس لیے چاہے مدد کرے نہ
شیعہ ہوتا ہے، علی کے شیعوں کا ایک شیعہ ہوگا بڑا۔ آپ اپنے خیال میں نہ سوچیں کہ اتنے پیسے لے لیے ہوں گے مولانا صاحب، وہ نہ سوچیے۔ اگر تحقیق ہے آپ کے پاس، ثبوت ہے تو پھر بات کیجیے۔ خواہ اے صاحبان ایمان دیکھو گمان نہ کرو، اکثر گمان گناہ ہوتے ہیں، قرآن نے کہا بدگمانی نہ پیدا کرو، گناہ ہوتے ہیں، بدگمانی گناہ ہوتی ہے۔ ایک عالم دین مثلا مسجد کے نزدیک ہی رہتے تھے، نماز نہیں پڑھنے آتے تھے، صبح میں دوپہر میں آتے تھے، مغرب میں آتے تھے۔ لوگوں کے ذہن میں بدگمانی پیدا ہونے لگی کہ عالم ایسا کر رہے ہیں تو لوگ کیسا کریں گے۔ ہم نے کہا بھائی ایسا نہ کریں، آپ غلط نہ سوچیں، خود بذات خود پوچھ لیجئے۔ وہ ایک روز دوپہر میں مل گئے، 4 آدمی اور بھی ہمارے ساتھ تھے۔ اور صاحب آپ کو دوپہر میں بھی دیکھتے ہیں، مسجد کے نزدیک آپ کا گھر ہے، دوپہر میں دیکھتے ہیں، مغرب میں دیکھتے ہیں، مگر صبح میں نہیں دیکھتے۔ عجب اتفاق یہ ہے کہ میری بیوی کی طبیعت خراب ہے اور پانی بھی اسی ٹائم آتا ہے، اگر پانی نہیں بھرتا تو پورا دن مثلا پانی سے پریشان ہو جائیں گے، اور اگر نماز میں آتا ہوں تو پانی رک جاتا ہے اور پانی کو چھوڑتا ہوں نماز، مثلا یہ پریشانی تو کتنی بڑی مثلا بدگمانی سے اب پاک ہو گئے، ورنہ نہ جانے ہم کیا کیا سوچ رہے تھے۔ تو اسی طریقے سے بدگمانی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو جانتے ہو، اسلام نے بھی یہی کہا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے صاحبان ایمان جتنا جانتے ہو اتنا ہی کہنا، اور جتنا نہیں جانتے اتنا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کی بڑی نعمتیں، اور سب سے بڑی نعمت ہے آپسی محبت، آپس کی محبت بنا کرنا چاہیے۔ آپس کی محبت اتنی بڑی بات ہے کہ 72 کی جماعت نے ہزاروں کے چنگل سے اسلام کو آزاد کرا دیا۔ آپس کی محبت اتنی بڑی بات ہے، اور وہ ہزاروں کی تعداد نیست و نابود ہو گئے، اور یہ 72 ایسی زندہ ہیں، ایسے زندہ ہیں کہ ان کے بارے میں معصوم نے کہا وَطَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ، اے کربلا والو آپ کو بات وہی ہو جس زمین میں تمہارا خون مل گیا، وہ زمین بھی پاک و پاکیزہ ہو گئی۔ یعنی جب انسان ایک دوسرے سے اتحاد کے ساتھ بڑھتا ہے تو اللہ کیسی نعمتیں انسان کو عطا کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہر دل میں کیسی محبت ہے۔ ایک لفظ مصائب کا آتا ہے، آپ سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے، آپ کے دل سے آنسو بہنے لگتے ہیں، آنکھیں جو ہے رونے لگتی ہے۔ کیوں؟ یہ اس انسانیت کی محبت ہے، اس دین کی محبت ہے، اس ہمدردی کی محبت ہے، اس سچائی کی محبت ہے جو امام حسین سچائی کا علم لے کے چلے تھے، اور سچائی کی راہوں میں امام حسین نے اپنے بچے کو قربان کر دیا، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قربان کر دیا۔ اور خدائی قربان نہیں کیا، بلکہ جب ہم مقتل پڑھتے ہیں، مقتل میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے مسائل تھے امام حسین علیہ السلام کے لیے، اتنے بڑے مسائل تھے، اتنے بڑے مسائل تھے کہ ماں مزار میں نہ رہ سکی، مدینے میں نہ رہ سکی، بلکہ مزار کو چھوڑ کے اپنے لال کے ساتھ کربلا کے میدان میں چلی آئی۔ واقعہ کب کھلا؟ راز کیسے کھلا؟ راز ایسے کھلا، لکھتے ہیں مقتل میں لکھتے ہیں کہ راز ایسے کھلا کہ ایک روز نافع بن ہلال جیسے خیموں کا پہرا دے رہے تھے، اور جب خیموں کا پہرا دے رہے تھے تو شب عاشور ایسا ہوا، جب آدھی رات بیت گئی اور خیمے میں اصحاب امام حسین عبادت کر رہے ہیں، تو آدھی رات بیتنے کے بعد امام حسین اپنے خیمے سے تنہا نکلے۔ نافع بن ہلال بجلی نے دیکھا، کیا دیکھا؟ حسین ابن علی اکیلے نکل رہے ہیں اور میدان کربلا کی جانب جا رہے ہیں۔ ہلال نے سوچا کہ اگر اجازت لوں تو مولا کہیں منع نہ کر دے، اور اگر منع کر دیں گے تو میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے تو حسین ابن علی کو تنہا میں میدان کربلا جاتے ہوئے دیکھوں۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، حسین تنہا میدان کربلا نہیں جائیں گے، کہ اگر دشمن نے حملہ کر دیا تو کیا ہوگا، مولا پر اگر کسی نے وار کر دیا تو کیا ہوگا۔ ہلال بجلی دبے دبے پیروں، دبے دبے قدموں سے چلنا شروع ہوئے۔ مرتبہ مولا کو آہٹ محسوس ہوئی، مڑ کے دیکھا ہلال تم ہو؟ ہاں تو میں ہوں، میری جسارت معاف کر دیجیے گا، میں نے اجازت نہیں لیا، اجازت اس گھر سے نہیں لیا کہ اگر آپ منع کر دیتے تو میں رک جانا مجھ پہ واجب ہو جاتا، اور اتنی طاقت مجھ میں نہیں تھی کہ میں رک جاتا، میں آپ کی حفاظت کے لیے چلا آیا۔ اچھا ہلال آ گئے ہو تو آ جاؤ، ذرا میدان میں آ جاؤ، دیکھو میں یہاں یہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں، یہاں کل میرا علی اکبر کا یہ جوان گرے گا جس کے سینے سے میں برچھی کا پھل نکالوں گا، یہاں میرے علی اصغر کے تیر لگے گا۔ آپ بتاتے جاتے ہیں، حسین بتاتے جاتے ہیں، لیکن ہلال ہے کبھی ادھر دیکھتے ہیں اور کبھی ادھر دیکھتے ہیں۔ مرتبہ امام حسین نے پوچھا
ہماری عبادتوں کو قبول فرما، پروردگارہ ہمیں نعمتوں میں اور فکر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ جب ہمیں نعمتوں کی معرفت ہو جائے گی تو دینے والے کی یقیناً معرفت ہو جائے گی۔ مالک ہمیں نعمتوں کی معرفت عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محبت کا، دنیا سے تو ایک روز جانا ہے، مالک ہماری زندگی کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے ایسی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ دنیا میں ہم عزادار بھی ہیں، دنیا میں ہم ماتمدار بھی ہیں، دنیا میں ہم خطیب بھی ہیں، دنیا میں ہم مولانا بھی ہیں۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں محشر میں امام حسین کا عزادار محشور فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا مرحومہ کے درجات میں بلندی عنایت فرما، ان کی خطاؤں کو معاف فرما، ان کی نیکیاں کو قبول فرما۔ پروردگارہ مرحومہ کو جوان رحمت میں جگہ عنایت فرما، آقا کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے اعمال و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ الحاجہ نسیمہ بیگم بنت علی حسین کی روح